دنیا میں ہر وہ کام ریلائبل ہوتا ہے جس کا کوئی گواہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں قابل اعتماد اور سب سے خوبصورت عمل وہ ہوتا ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی بھی گواہ نہ ہو۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کا گواہ بنے، کیونکہ حساب ہم نے کس کو دینا ہے؟ لوگوں کو کہ اللہ کو؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا اپنے بھائی کی، جو لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اللہ انہیں گرنے نہیں دیتا۔ صحیح بخاری کا قصہ ہے، ایک شخص دوسرے بھائی سے قرض دینے گیا 1000 دینا، اس نے کہا کوئی گواہ؟ تو بھائی میرا تو اللہ ہی گواہ ہے۔ نیک ہوگا وہ بھی انسان، اس نے کہا اللہ سے بڑھ کے کون گواہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے 1000 دینار دے دی۔ جب وقت آیا قرض واپس کرنے کا تو وہ دعا کرتا ہے یا اللہ، کیا کہے گا؟ اللہ تو میرا گواہ تھا، مجھے واپس کرنے ہیں پیسے، کیونکہ اس نے کسی انسان کو تو گواہ بنایا ہی نہیں تھا۔ سمندر کے کنارے پہنچا، گیا اس لیے کہ چونکہ وقت آ گیا ہے تو کشتی پہ بیٹھے جا کے اس کا قرض واپس کر دے۔ کشتی نہیں ملی۔ جنہوں نے پھر اللہ کو گواہ بنایا ہوتا ہے نا، ان کے دل میں خوف بھی کس کا ہوتا ہے؟ پریشان ہوں گے، یہ اب کیا بنے گا؟ وہ کہے گا کسی نے گواہی اللہ کو بنایا، انتظار کیا بات نہیں بنی، کہتے یا اللہ تو جانتا، اب میں کیا کروں؟ میں نے قرض لیا ہے تیری گواہی۔ صحیح بخاری کی روایت، اس نے ایک لکڑی لی، اس کو کاٹا، 1000 دینار اس کے اندر ڈالا، بند کی، اور لکڑی کس کے سپرد کر دی؟ پانی کے سپرد۔ یا اللہ گواہ بھی تو تھا، پہچانا بھی تو۔ ویسے آج کل اگر کوئی بات ایسا کرے تو کوئی یقین کرے؟ کسی نے پیسے دینے ہوں دریاؤں پار تو راوی میں لکڑی پھینک دے کی بات بنے گی؟ وہاں تو چیلوں کو گوشت ڈالنے والے 1 منٹ لگائیں گے اٹھاتے رہے۔ جس شخص کا وعدہ تھا وہ بھی انتظار میں تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو گواہ بنانے والا جو ہے وہ میرے ساتھ دھوکہ کرے۔ وہ بھی انتظار کرتا رہا، کشتی نہ آئی نہ گئی، شام تک انتظار کرتا رہا، بات نہیں بنی۔ تھوڑا سا پریشان ہوا، پتہ نہیں کیا بولے، چلو اب لیٹ تو ہو گیا ہوں، یہ لکڑی سے ایک آ رہی ہے، چلو کھانے پکائیں گے۔ لکڑی پکڑی، گھر چلا۔ جب لکڑی کو کاٹا تو اندر سے 1000 دینار نکلے۔ ادھر اس بندے کو ڈبل پریشانی ہوگی کہ میں نے بھیج تو دیے ہیں، اب پتہ نہیں رستے میں کسی نے پکڑ نہ لی ہے۔ تو اطمینان قلب کے لیے کشتی جب ملی تو اس نے 1000 دینار ساتھ لیا، سفر کر کے اس کے پاس آیا، کہتے جی یہ ہے آپ کی امانت۔ کہا بھائی وہ تو میرے پاس پہلے پہنچ چکی تھی۔ میں بھی حیران ہوں، حیران آپ بھی ہوں گے کہ جب اللہ ذو الجلال پہ کوئی توکل کر لیتا ہے تو میرا رب اس کے توکل کی حفاظت کیسے کرتا؟ اس لکڑی کے ساتھ کوئی ڈیوائس لگائی تھی، سوچیے، کوئی چپ لگائی تھی جو اس کو ڈائریکشن دے رہی تھی، یا آج کل نیا سسٹم آیا ہوا ہے کہ بس جی وہ پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا تو کس نے کیا؟